كنت وليا وآدم بين المعبدين. جس طرح محمد اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا کیے جا رہے تھے، اسی طرح علی اس وقت ولی تھے جب آدم پیدا کیے جا رہے تھے. نور سے نور چلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا. نور سے نور چلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا. کل اللہ احد نے دی صدا لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا. مل کر بہترین سلوات کی صلی اللہ محمد جن فرج ہوں. دیکھیں کہ اللہ محترم حسن علیہ السلام، تو لوگ کہتے ہیں کہ حسن علیہ السلام کی نسل میں امامت نہیں ہوئی. ہم ثابت کریں گے کہ حسن علیہ السلام بھی امامت میں شامل ہے، شمار ہے. توجہ فرمائیں. امام حسین علیہ السلام حسن علیہ السلام کے بعد امام بنے. حسین علیہ السلام کا بیٹا امام زین العابدین، حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کا جب عقد ہوتا ہے تو محمد باقر علم کے محور بہاتا ہے. یعنی کہ حسین علیہ السلام کا بیٹا حسن علیہ السلام کی بیٹی کا جب عقد ہوتا ہے تو بحر العلوم کی ولادت ہوتی ہے اور امامت ان دونوں سے چلتی ہے. جس طرح بی بی زہرا سے آل رسول چلا مولا علی اور بی بی زہرا سے، اسی طرح حسن و حسین سے امامت چلی. امام قائم امام زمانہ اللہ تعالیٰ شریف کا. اب یہ ضروری ہے، یہ اعلیٰ خانہ ابو طالب علیہ السلام ہے. سرکار ابو طالب کو بھی سلام کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے سوچا آج ابو طالب علیہ السلام پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، بہت ضروری ہے. بڑا لطف آئے گا آپ کو. دیکھیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام سے امامت بڑی آگے. حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. دوستو، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کل زندگی 85 ایئرس، آمر الفیل سے 35 برس پہلے پیدا ہوئے ابو طالب علیہ السلام. حسن علیہ السلام اپنے زمانے کا ابو طالب ہے، حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے ابو طالب ہے، محمد مصطفیٰ اپنے زمانے کے ابو طالب ہے. محمد مصطفیٰ سے 35 برس بڑے ہیں ابو طالب علیہ السلام. آواز بلند کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے، شفقت کا ایک ہاتھ پھیرا جائے، جتنے سر پہ بال ہے اس یتیم کی، جتنے سر پہ بال اس یتیم کے ہیں اتنا ثواب ملے گا. جتنے سر کا بال اس یتیم کے اتنا ثواب ملے گا. شفقت کا ہاتھ ایک پھیرا. ابھی آپ نے اسے کھلایا نہیں، ابھی آپ نے اسے پانی پلایا نہیں، آپ نے پرورش نہیں کی، آپ نے پالا نہیں، آپ نے اسے اپنے گھر میں نہیں لے گئے، اسے سہارا نہیں دیا، لیکن آپ نے صرف شفقت کا ہاتھ پھیرا. ثواب اتنا ملتا ہے کہ تا قیامت آپ کی پیڑھی کو کا ثواب ملتا جائے گا. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ جو کائنات میں سب سے بڑا یتیم ہے، کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے یتیم ہیں، ان کو اگر کوئی پالے، ان کی پرورش کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے تو کتنا ثواب ملنا چاہیے. آپ کہتے ہیں ابو طالب معاذ اللہ کافر ہے، ہم کہتے ہیں ابو طالب کل ایمان ہے، ابو ایمان ہے. ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. ابو طالب کل ایمان، ابو ایمان ہے، کل ایمان کا بابا ہے، ابو ایمان ہے، صاحب ایمان ہے ابو طالب. وارث فخر سلیمان ہے ابو طالب. کل عرب جس کا وہ سلطان ہے ابو طالب. وارث فخر سلیمان ہے ابو طالب. کل عرب جس کا وہ سلطان ہے ابو طالب. جس وقت محمد
نہ اسلام نہ کلمہ نہ رسول اس زمانے کے مسلمان ہیں ابو طالب. تو ابو طالب علیہ السلام نے پالا تو کیا اس کا صلہ ملا, نتیجہ کیا ملا, صلہ کیا ملا. شب معراج سے ایک پہلی والی شب خانہ کعبہ کے باہر رسول اللہ سوئے ہیں, بیچ میں ایک طرف ابو طالب سوئے ہیں اور دوسری طرف مولا علی سوئے ہیں. 3 فرشتے آئے شب معراج سے ایک پہلی شب اور کہا کہ ان میں سے کس کو لے جانا ہے آسمان کی طرف. غور کریے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی جو نور محمد مصطفیٰ کا چمک رہا تھا ویسے ہی نور علی مرتضیٰ کا چمک رہا تھا, ویسے ہی نور ابو طالب کا چمک رہا تھا. فرشتے سمجھ نہ سکے یہ نور کون سا محمد مصطفیٰ کا ہے, کون سا علی مرتضیٰ کا ہے, کون سا ابو طالب علیہ السلام کا ہے. اتنا ثواب ہے زندگی میں ابو طالب کو نور عطا ہو گیا, ابو طالب کو زندگی میں نور عطا ہو گیا. اور ابو طالب جن لوگوں کو پالے, پہلا تو بنتا ہے محمد رسول اللہ اور دوسرا جسے پالے وہ بنتا ہے علی ولی اللہ. پہلا بنتا ہے محمد رسول اللہ اور دوسرا بنتا ہے علی ولی اللہ. اب دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی. دعوت ذوالعشیرہ کہاں ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کے پاس ہونا چاہیے یا بہت بڑی مسجد میں؟ آج ملت اسلامیہ کا کانفرنس ہوتا ہے تو بہت بڑی مسجد میں ہوتا ہے. یہ ابو طالب کافر کے گھر میں کیوں ہو رہا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت, تازہ مسلمان, دسترخوان ابو طالب کا, کھانا ابو طالب کا, پانی ابو طالب کا, اہتمام ابو طالب کا, فرش ابو طالب کا, عرش ابو طالب کا, محمد ابو طالب کا, نبی ابو طالب کا, علی ابو طالب کا, اللہ ابو طالب کا. سبحان اللہ, بہت خوب. ابو طالب کا اہتمام ابو طالب کا, کھانا ابو طالب کا, پانی ابو طالب کا. اے ابو طالب کا نمک کھانے والوں, نمک حلالی کیا کرو, نمک حرامی نہ کیا کرو. اے ابو طالب کا نمک کھانے والوں, نمک حلالی کیا کریے, نمک حرامی نہ کیا کریے. یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئے, کھائے پیے اور میاں بھائی کس کے, کھائے پیے کس کے. سلوات پڑھیے محمد والے ابو طالب نے اہتمام کیا. ابو طالب علیہ السلام نے تمام اہتمام ابو طالب کے خلاف. اس دعوت سے عداوت کسے ہوئی؟ اس دعوت سے عداوت کسے ہوئی؟ عداوت انہیں بھی جن کے باپ دادا پہلے کافر مر چکے اور ان کے لیے قرآن میں لکھ دیا گیا قرآن مجید میں کہ یہ جہنمی ہے. اب یہ لوگ تہمت لگانے لگے, ابو طالب کو بہتان لگانے لگے, الزام لگانے والے. جس طرح ہمارے باپ دادا کافر, ابو طالب بن نابل محمد کے باپ دادا بھی کافر, لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا. اللہ نے جن کے رتبے کو بڑھایا ہے بڑھ کے رہے گا قیامت تک. اللہ نے جس کے رتبے کو بڑھایا ہے بڑھ کے رہے گا قیامت تک. ابو طالب زندہ باد ہے, کافرین مردہ باد ہے. رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا ہے. پسر گوشت کا قرآن ابو طالب کا, رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا. شک محمد کی رسالت کر رہا ہے جن کو کیسے سمجھیں گے ایمان ابو طالب کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابو طالب علیہ السلام نے اہتمام کیا دعوت ذوالعشیرہ میں. اور تیسرے دن, دیگر کتابوں میں دوسرے دن, دوسری کتاب میں تیسرے دن, 2-3 روایتیں ہمارا, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, کہ ابو لہب اٹھتا تھا اور لوگ منتشر ہو جاتے. تیسرے دن ابو طالب اٹھے, جہاں پہ ابو لہب اٹھتا تھا وہاں پہ ابو طالب اٹھے. اٹھنے کے بعد امامہ پہنے ہوئے تھے, داڑھی رکھے ہوئے تھے اور محمد کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے تھے ابو طالب علیہ السلام. ایک
مرتبہ غصے میں دیکھ کر گریبان پکڑ کر ابو لہب کو ایک ہاتھ سے بٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے کہا محمد نے تو تباہ میرے بھتیجے اللہ نے تجھے تو تبلیغ کرنے کے لیے کہا ہے کر شروع اب تبلیغ کیا میں بتاؤں گا تبلیغ کسے کہتے ہیں تبلیغ کسے کہتے ہیں گریبان پکڑ کے بٹھایا دوہرا اثر چہرے پہ یہاں پہ غصے میں وہاں پہ محبت سے آئے ہے فرمایا یہاں پہ غصے میں وہاں پہ محبت سے دیکھا پیار سے دیکھا اور وہ رحمت للعالمین کو دیکھنا بھی تو چاہیے تو محبت سے دیکھنا چاہیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور کہا یا سیدی کو مولا اے میرے سید اے میرے مولا اے میرے سید اے میرے مولا پوری دنیا میں پہلا شخص ابو طالب علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ کی رحمت کو مولا کہا سید کہا ابو طالب کے کلام آسمان پہ گئے لوح محفوظ کو پہنچنے کے بعد زمین پر نازل آیت بن کے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں ابو طالب کافر ہے ہم کہتے ہیں ابو طالب صاحب ایمان ہے کہ ابو طالب کا جو کلام ہے اس پر سلام ہوا کرتا ہے آسمان پہ جاتا ہے زمین کو آیت بن کے نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے یا سید بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین طہ مزمل مدثر بشیر نذیر سراج منیر یہ آیت بن کے نازل ہوتی ہے ابو طالب علیہ السلام کو مقدس ہستی ہے جو کلام کرے آسمان میں جاتی ہے لوح محفوظ پر پہنچتی ہے اور آیت بن کے آتی ہے یعنی کہ ابو الجزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کو سب سے پہلے کیا کہہ کے پکارا یا سیدی اے میرے سید اے میرے مولا اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اے میرے بھتیجے ہے میرے حبیب کو مولا کہنے والے اگر تیرے بیٹے کو غدیر کے میدان میں من تو مولا ہو رہا ہے مولا نہ بنا دیا ایک سلوات کو پڑھیے محمد صلی نعرے حیدری علی مدد حیدری بہترین سلوات پڑھی محمد اور دوستوں بٹھایا اور کہا فتکلم مما تحب وبلغ رسالۃ من ربک کلام کریے فتکلم مما تحب وبلغ جو تبلیغ کرنے کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ تبلیغ کریے وتکلم مما تحب وبلغ رسالۃ من ربک اپنے رب کی طرف سے نازل ہے آیت نازل بھی غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ابو طالب کہہ رہے فتکلم مما تحب وبلغ رسالۃ من ربک اور فرمایا کیا کرا وہ فتکلم مما تحب وبلغ رسالۃ من ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی کہ جو ابو طالب یہاں کہہ رہے ہیں ولایت یہ کیا ہے تبلیغ کیا ہے یہ میں بتاؤں گا آپ لوگ ذرا قریب آتے جائیں مومنین تشریف فرما ہوتے ہیں ایک بہترین سلوات میں محمد نعرہ حیدری اپنے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ آپ تبلیغ کریے تبلیغ کیا ہے یہ میں بتاؤں گا تمام علماء کرام مولانا سلامت رہے کا سایہ ہمارے سروں پر یہ کہتے تبلیغ کریے تبلیغ کریے تو تبلیغ ہے کیا آمین تبلیغ کیا ہے یہ ہم بتائیں گے اور دعوت ذوالعشیرہ میں کیوں دعوت ذوالعشیرہ رکھی گئی مسئلہ کیا تھا
رسول اللہ خلیفہ چننا چاہتے تھے، اپنا وزیر چننا چاہتے تھے اللہ کی جانب سے، اپنا خلیفہ اپنا اللہ کا مددگار چننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ دعوت دے رہے تھے آئیے کس کو خلیفہ بننا ہے، لیکن کوئی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوا دعوت ذوالشیرہ میں، اور ثقیفہ بن سادہ میں تمام جمع ہو کر خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے دوستو، کیونکہ دعوت ذوالشیرہ میں خالص اسلام تھا، حکومت والا اسلام نہیں تھا، اس لیے کوئی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب لوگوں نے دیکھا حکومت آ گئی تو اب ہر کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے۔ میں کہوں گا ارے خلیفہ تو رسول اللہ نے دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی کو بنا دوں گا، اب رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ خلیفہ مولا علی ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ اعلان ہو چکا تھا کہاں پر؟ دعوت ذوالشیرہ میں، کیونکہ خالص اسلام تھا، حکومت والا اسلام نہیں تھا، کوئی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی وزیر بننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اللہ کا مددگار بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں پہ دولت آئی، یہاں پہ حکومت آئی، یہاں پہ ملکیت آئی، وہاں پہ دیکھا تمام تیار ہو گئے خلیفہ بننے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آیا یہ لوگ دولت کے قائل تھے، یہ روحانی خلیفہ ہے، یہ مادی حکومت والے خلیفہ، روحانی خلیفہ اخروی خلیفہ ہوتا ہے، آخرت جنت جاتا ہے، جنت میں لے جاتا ہے، یہ لوگ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بہترین سلوات کے لیے محمد والے کہ ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران ہے، اصلی نام ابو طالب تو کنیت ہے، بڑے بیٹے کا نام طالب ہے تو ابو طالب، طالب کا باپ، طالب کا بابا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، آل عمران۔ اب دیکھیں کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ عمران تو دین ہے قرآن مجید میں، عمران موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، مریم بی بی مریم کے والد کا نام عمران ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو موسیٰ کے والد کے لیے آیت نازل ہوئی، دیگر لوگ کہتے ہیں عیسیٰ کے جو ہے نانا کے لیے نازل ہوئی، مریم کے بابا کے لیے نازل ہوئی، لیکن اصلی اس میں جو کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، آدم اور نوح، آل آدم نہیں کہا، آل نوح نہیں کہا، آل ابراہیم، آل ابراہیم اور آل عمران۔ آل کا ہونا ضروری ہے، موسیٰ کو کوئی آل ہی نہیں تھی، موسیٰ کی آل جنی ہارون تھے، ذریت کا ہونا ضروری ہے، آل کا ہونا ضروری ہے، اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ کی کوئی آل نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو شادی نہیں ہوئی، ذریت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، چوتھے آسمان پر آرام کر رہے ہیں جناب عیسیٰ۔ تو اب بچا کون؟ بچا کون؟ عمران، ابو طالب علیہ السلام۔ ابو طالب علیہ السلام کو آل بھی جو آل محمد کہلائی تو قیامت تک جا رہی ہے، قیامت تک جا رہی ہے، آل ابراہیم اور آل عمران۔ تو آپ سمجھنا ذریت کا ہونا ضروری ہے، اولاد کا ہونا ضروری ہے، آل کا ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ کو کوئی آل نہیں تھی، عیسیٰ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، اب آل ہے ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب علیہ السلام، آل ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن سے آل چلی ہے، آل محمد۔ اور آپ دیکھیں لوگ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں شیعوں کا دوسرا قرآن مجید ہے، تو کوئی شیعوں کا دوسرا قرآن مجید نہیں ہے، یہی جو 6666 آیتیں یہی ہمارا قرآن ہے، ان پر ہمارا، اسی قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم عقیدہ کامل اسی قرآن میں رکھتے ہیں۔ لیکن مروان نے
اس قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی. جہاں پر عمران لکھا ہے وہاں پہ چاہا کہ مروان لکھ دے, نیا قرآن لکھا گیا اور عمران کی جگہ پہ مروان لکھا گیا. یہ ثابت کرتا ہے کہ ابو طالب کے لیے عمران آیا تو اللہ کی جانب سے, اس نے تبدیلی کرنی چاہیے, مروان لکھ دیا. اب یہ سمجھ میں آتا ہے ابو طالب کی جو ہے اللہ کی جانب سے جو آتا ہے اسے عمران کہتے ہیں, شیطان کی جانب سے جو آتا ہے اسے شیطان کی جانب سے جو آتا ہے اسے مروان کہتے ہیں. اس کو اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت. اور دیکھیں دوستو, رسول اللہ نے حیات ابو طالب میں ابو طالب کو سلام بھی کیا. اور بعد حیات ابو طالب علیہ السلام مغفرت کی بھی دعا کی. سلام صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے, کافروں کو سلام نہیں کیا جاتا. میں کیا کر رہا ہوں, سلام صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے, کافروں کو سلام نہیں کیا جاتا. کافروں کو آداب کیا جاتا ہے. آداب سے مسلمانوں کو سلام. اور بعد حیات ابو طالب کی جو رحلت کے بعد پیغمبر اسلام نے مغفرت کی دعا کی. مغفرت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. مسلمان کے لیے ایک سلوات پڑھیے بھائی ہم پر جو سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ ابو طالب کو علیہ السلام لکھتے ہیں, ہم لوگ تو صرف نبیوں کو علیہ السلام لکھتے ہیں. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ نبی جو ہوتے ہیں, انبیاء ہوتے ہیں, ان کو سلام لکھتے ہیں. آپ امام حسن و حسین کو بھی علیہ السلام لکھتے ہیں, تو کیوں؟ ہم نے کہا بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے, بخاری شریف میں امام حسن کو بھی علیہ السلام لکھا ہے, امام حسین علیہ السلام کو بھی علیہ السلام لکھا ہے. جب بخاری لکھ سکتا ہے تو ہم علیہ السلام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور ابو طالب علیہ السلام کو ہم علیہ السلام اگر کہتے ہیں تو اس کی وجہ ہے, اس کی گہری وجہ ہے, ہم اس کو ثابت کریں گے. کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ابو طالب کے شان کے خلاف ہے. ابو طالب علیہ السلام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اور ہوتا ہے, علیہ السلام کہنا اور ہوتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, راضی ہو یا نہ ہو اللہ کی مرضی. میں کیا راضی ہو یا نہ ہو اللہ کی مرضی, لیکن علیہ السلام ڈائریکٹ جاتا ہے. دیکھیے دوستو, لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اور پہلے خانے کعبہ کے پاس جاتے ہیں, حج کرتے طواف کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں, صفا مروہ کے درمیان جو ہے دوڑ لگاتے ہیں, اور بعد میں جو طواف النساء کرتے ہیں. حج کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں. کاش ہماری شفاعت رسول اللہ کر دے. ہم کہیں گے جب ابو طالب کو شفاعت نہیں تو تم مسلمانوں کی شفاعت کیسے ہوگی؟ جب ابو طالب آپ کی بنظریہ آپ کے ابو طالب کی شفاعت ہو نہیں سکتی تو تم مسلمانوں کی شفاعت کیسے ہوگی؟ وہاں جاتے ہیں مدینہ شریف, مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی میں آپ جائیے, وہاں پہ جنت کا ٹکڑا بھی ہے, وہاں پہ دیوار ہے, جہاں پہ دیوار پہ تمام صحابہ اکرام کا نام لکھا ہوا ہے. تمام صحابہ اکرام کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے, لیکن ایک نام وہ ہے جو شیر خدا کا ہے, جو مشکل کشا کا ہے, جو مولا کائنات کا ہے. مولا علی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا ہے بلکہ مرتضیٰ لکھا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہوتا ہے, مرتضیٰ اور ہوتا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہوتا ہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو اللہ کی مرضی. مرتضیٰ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا. ایک نعرہ حیدری
مرتضیٰ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اسے مرضات اللہ بنا دیا. میری مرضی بھی لے جا، تیری مرضی بھی لے جا. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ راضی ہو تو جنت، اللہ راضی نہ ہو تو جہنم. لیکن یہاں پر بھی تقسیم الجنت والنار مولا کائنات کی ذات ہے، وہ مقدس ذات ہے. مولا علی جنت میں لے جائیں گے مومنین کو، اور یہ لوگ جو ہے جب جہنم کی طرف مڑیں گے، جنت کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو مولا علی سرحد پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یہ عزادار ہے، اس کو جنت میں آ جانے دیجیے، اور یہ غدار ہے اسے جہنم میں جانے دیجیے. پتہ چلا عزادار ہونا اور بات ہے، غدار ہونا اور بات ہے. غدار کو سزا ملے گی، عزادار کو جزا ملے گی. غدار کی غداری سامنے آ جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جلتا رہے گا، بھونتا رہے گا، پھر سے گوشت چڑھے گا، پھر جلے گا، پھر بھونے گا، سزا ملتی رہے گی. یہاں پہ کوثر ہوگا، تقدیم ہوگی، اور ساتھی کوثر ہوں گے، وہ کوثر امیلتے رہیں گے، ہم پیتے رہیں گے. اگر محمد تبلیغ کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. تبلیغ کچھ اور نہیں ہے، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب کہاں تبلیغ کریے تو سب سے پہلے علی کا نعرہ لگا، نعرہ ایسے نہیں ہے محمد، تمام ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری نعرہ، یہ نعرہ آدم کا نعرہ ہے، یہ نعرہ نوح کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ابراہیم کا نعرہ ہے، یہ نعرہ موسیٰ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عیسیٰ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ محمد مصطفیٰ کا نعرہ ہے، یہ جبریل کا نعرہ، یہ میکائیل کا نعرہ، یہ جبرائیل کا نعرہ، نعرہ بھی تو ایک بہترین سلوات تھی. ماشاءاللہ ایسے بہترین سامعین یہاں پہ تشریف فرما ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے. کیونکہ جہاں پہ فضیلت مولا علی پڑھی جاتی ہے وہاں پہ 14 معصومین تشریف لے آتے ہیں، اور آپ کی جو دعا ہے دل سے جو دعا مانگیے، زبان کی لوگ پہ نہیں، قبول ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گی. جو دعا آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مجھے موٹر سائیکل مل جائے. موٹر سائیکل کیا ہے؟ جب ستارہ در جا سکتا ہے، سورج بچا جا سکتا ہے، تو موٹر سائیکل اور کار کی کیا حیثیت ہے. مولا علی سے کسی نے کہا مولا میں غریب ہوں، غربت پہ ہوں، بہت غریب ہوں، میری مدد کریے. پتھر کے ٹکڑے کو اٹھا کے ہاتھ میں دے دیا، سونا بن گیا. یعنی اس کی پشت کے پشت قیامت تک کھاتی رہے گی، اور حلال روزی عطا ہو گئی. سب سے بڑی بات حلال روزی عطا ہو گئی. تو لقمہ حرام سے بچیے، حلال روزی کی طرف بڑھیے. لقمہ حرام سے بچیے. دوستو دیکھیے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بہت سی فضیلت ہے. اگر میں 100 مطلب بھی پڑھتا جاؤں تو کم. ایک کتاب ہے تحتان، ابن حیدر شمس الرضوی صاحب نے جو لکھی ہے، اور بہترین طریقے سے مناظرہ انہوں نے جیتا، اور لوگ ابو طالب پر ایمان لے آئے. آپ نے غور نہیں فرما میں کیا عرض کیا. ایمان تو کسی نبی پہ لایا جاتا ہے، کسی رسول پہ لایا جاتا ہے، کسی معصومین پہ لایا جاتا ہے. ابو طالب پر ایمان لے آئے. میں کیا کر رہا ہوں دوستوں، ابو طالب پر ایمان لے آئے. دیکھیے عزیز محترم کہ ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی جان کی حفاظت کی، اپنی خون سے آبیاری کی، اسلام کی اور ملت اسلام کی، پیغمبر اسلام کی. اسلام کو بھی بچایا، پیغمبر اسلام کو بھی بچایا. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ لے جاتے تھے، ان سے بغض تھا، حسد تھا.
کیونکہ خوبصورت تھے، بابا ان کو ذاتی محبت دیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب یہ جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوئی، اب سمجھ گیا نبی کے بچوں میں بھی حسد پیدا ہوتا ہے، نبیوں کی اولاد میں بھی حسد اور جلن اور کینہ پیدا ہو سکتی ہے۔ محبت تھی بنیاد۔ اب یہ لوگ لے جا رہے تھے، کہا یوسف کو آج ہم مار دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن ایک بھائی تھا جس کا نام تھا لاوی تھا، اس نے کہا اسے ماریے نہیں، اسے ہم جنگل میں لے جاتے ہیں، کنویں میں اندر پھینک دیتے ہیں، ویرانہ ہے، ریگستان ہے، سناٹا ہے اور جنگلی جانور ہے، خود بخود قدرت اسے کھا لے گی۔ قتل نہیں کیا، یعنی ایک نبی کے لیے ایک لمحے کی محبت لاوی کے دل میں آ گئی، ایک نبی کے لیے ایک لمحے کی محبت دل میں آ گئی۔ لاوی کی جان یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی جان لاوی نے بچائی ایک لمحے کے لیے، تو اللہ نے سیدھا اس کا کیا دیا؟ سیدھا یہ دیا، نبوت یوسف کی آگ میں نہیں گئی، کیونکہ یوسف نے باپ کا احترام نہیں کیا۔ یوسف آ رہے ہیں، ماپڑی یعقوب آ رہے ہیں، یوسف دربار میں بیٹھے ہیں، اپنے تخت و تاج پر بیٹھ کے میں بادشاہ ہوں، ایک مرتبہ ایک نبی اللہ آ رہا ہے، دوسرا بھی نبی ہے، لیکن وہ دربار میں بیٹھتا ہے، وہ تخت پر بیٹھتا ہے، حکومت کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ آ رہا ہے، باپ کا احترام نہیں کیا، کیا وہ ہتھیلی سے دور نکلا، آسمان کی طرف چلا گیا، تب یہ کیا ہوا؟ جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین بتا دے تیرا باپ آ رہا تھا، تم نے احترام نہیں کیا، لہٰذا تیری ہتھیلی سے نبوت کا نور نکل کر غائب ہو گیا۔ اب سمجھ میں یہ آیا، اگر والد کا احترام نہ کریے گا، ماں کا احترام نہ کریے گا، باپ کا احترام نہیں کریے گا، تو نبوت چھین جاتی ہے، نبوت چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں اگر میری محبت دل میں رکھتے ہو اور رسول اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہو تو اپنے باپ کا احترام کریے، باپ اور ماں کا کہنا مانیے۔ اگر باپ اور ماں راضی ہوں گے تو مولا علی راضی ہوں گے، مولا علی راضی ہوں گے تو محمد مصطفیٰ راضی ہوں گے، محمد مصطفیٰ راضی ہوں تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر علی ناراض ہو گئے محمد مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، محمد مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لہذا اگر والدین کا احترام نہیں کیا جائے تو نور ہتھیلی سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے، نبوت چلے گئی، لیکن گئی تو کہاں گئی؟ لاوی نے ایک لمحے کی محبت جو کی، ایک نبی کی جان بچائی، کہا کہ یہاں سے نبوت گئی، لاوی کی نسل میں گئی، لاوی کی آل میں گئی۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، لاوی نے ایک لمحے کی محبت ایک نبی سے کی کہ ان کی آل میں نبوت گئی۔ ابو طالب علیہ السلام نے 50 برسوں تک نبی اللہ جو سردار انبیاء ہے اس کی جان بچائی، اس سے محبت کی، پتا سلا کیا ملا؟ یہاں پہ یوسف کے ہاتھ سے نبوت گئی، لاوی کے ہاتھ میں نبوت آئی، یہاں پہ نبوت وہاں گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں، جملہ عرض کر رہا ہوں محترم، یوسف کے ہاتھ سے نبوت گئی، لاوی کے آل میں نبوت آئی۔ نبوت کہاں سے گئی؟ کہاں پر نبوت گئی ہے؟ یوسف کی آل سے لاوی کے پاس نبوت آئی، اور یہاں پہ ابو طالب علیہ السلام نے 50 برسوں تک محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی، یہاں پہ نبوت گئی، یہاں پہ امامت آئی۔ ارے مجھے سلوات پڑھیے محمد کیا تھا۔ نبوت یوسف کی نسل سے نکلی اور لاوی کی آڑ میں گئی، کیونکہ انہوں نے نبی اللہ کی جان بچائی۔ ابو طالب علیہ السلام نے 50 برسوں تک محمد مصطفیٰ کی جان بچائی، ابو طالب کی نسل میں امامت آئی، وہاں پہ نبوت گئی، یہاں پہ امامت آئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام زمانہ قلعہ دایا فرد شریف ابو طالب علیہ السلام کی برکت سے
بہت بڑی بات ہے. کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دینا، کسی کو مشکل میں ڈال دینا، کسی کو پریشان کر دینا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، منافق کی نشانی ہے. اور کسی مسلمان بھائی کا ساتھ دینا، کسی مومن بھائی کی مدد کر دینا، یہ مومن کی نشانی ہے. ابو طالب علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا جو آج کے حضرات انجام نہیں دے سکتے. ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کے جان کی حفاظت کی 50 برسوں تک. 17 برس تک تو ان کے گھر میں رہے، 50 برسوں تک جان کی حفاظت کی. جان و مال و عزت و آبرو و اولاد کی جان کی حفاظت کرا دی. اس کا صلہ یہ ملا کہ نبوت کے بعد بلا فصل امامت ہوئی. توجہ فرمائیں، بلا فصل بلا فاصلہ امامت چلی اور قیامت تک جا رہی ہے. ہاں دوستو، یہ ابو طالب علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے آل کو اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے خون بہانا سکھایا، خون بہانا سکھایا. حسن علیہ السلام وہ امام بنے کہ حسن علیہ السلام نے جنگ بھی کی، صلح بھی کی. اور حسن علیہ السلام کا ایک یتیم ہے جسے آپ قاسم کے نام سے جانتے ہیں. اپنے زمانے کا ابو طالب ایک قاسم ہے جو حسن علیہ السلام کی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ جب کربلا کی سرزمین پر آئے، قاسم کمسن تھے. آقا حسین نے قاسم کو کبھی بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا، کبھی بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا. یتیم کے سر پر اگر شفقت کا ہاتھ پھیریے تو جتنے بال سر پر اتنا ثواب ملتا ہے. قاسم کو یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا. پتلا سا کرتا پہناتے تھے کیونکہ نازک مزاج قاسم تھے، عرب کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے قاسم. اور 9 محرم کی رات آئی، مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا، اے غازی عباس فہرست تیار کریے کون کون شہید ہوگا. حضرت عباس نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا. نام لکھتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ قاسم کو جنگ کی اتنی جو خواہش تھی، قاسم کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتائیے تجاجار کہ میرا نام فہرست میں نہیں ہے، کہ میرا نام فہرست میں نہیں ہے. کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے سوال کیا، یہ بتائیے قاسم کل موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے. کل موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو پھر کیا اگر ہے؟ فرمایا ایک ڈھونڈ لے کے گئے، خیمے سے ڈھونڈ لے گئے اور فرماتے ہیں تیرا بھی نام ہے بیٹا اور چھوٹے سے علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم نے سینے میں ہاتھ مار دیتا، بیٹا ابا بیٹا جان کہ قوم اشقیاء ہمارے خیمے تک آ جائے گی. حسین نے خواہشہ